صلوات بر محمد وعلی۔ آج 2 شعبان ہے اور جولائی کی 25 تاریخ 2009، اور جن آیتوں کی آج تلاوت کا شرف ہم حاصل کریں گے وہ آیتیں ہیں سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 7، 8 اور 9۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، صدق اللہ العلی العظیم۔ وہی پروردگار ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی، جس کی کچھ آیتیں محکم ہیں یعنی صاف اور واضح ہیں، جو کتاب کی یعنی قرآن کی بنیاد ہیں، اور کچھ آیتیں متشابہ یعنی غیر واضح آیتیں ہیں۔ اب جن کے دلوں میں کجی ہے وہ ان متشابہات کے پیچھے لگے رہتے ہیں تاکہ فتنہ و فساد اور منمانی تعویلیں کرتے رہیں، حالانکہ اللہ اور ان لوگوں کے سوا جو علم میں راسخ اور پختہ ہیں ان متشابہات کا صحیح مطلب کوئی نہیں جانتا۔ جو کہتے ہیں کہ ہم اس کتاب پر ایمان لائے، ان میں سے ہر ایک آیت محکم ہو یا متشابہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور حقیقت کو وہی سمجھ سکتے ہیں جو صاحبان عقل ہیں۔ وہ کہتے ہیں پروردگار نعمت ہدایت سے سرفراز کرنے کے بعد کبھی ہمارے دلوں کو باطل کی طرف مائل نہ کرنا، اور اپنی جانب سے ہمیں رحمت عطا فرماتا رہ کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ پروردگارہ تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، بلا شبہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ سورہ آل عمران گزشتہ ہفتے سے ہم نے شروع کیا ہے، اور 6 آیتوں کی تلاوت ہم نے گزشتہ ہفتے کی تھی، لیکن 2 آیتیں رہ گئی تھیں جس پر گفتگو نہیں ہو سکی تھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ تسلسل کو باقی رکھنے کے لیے تھوڑی سی گفتگو پہلے ان آیتوں پر ہو جائے جو گزشتہ رہ گئی تھیں، 2 آیتیں، آیت نمبر 5 اور 6، اور وہ یہ تھی کہ
صرف ہم ترجمہ کر لیتے ہیں ان آیتوں کا جو ہم نے پڑھی ہیں اب تک. پہلی آیت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور اپنی ذات سے قائم ہے. اس نے اے حبیب، اے نبی، اے رسول تم پر کتاب نازل کی حق کے ساتھ، جو اپنے سے پہلی والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. اور اس نے توریت اور انجیل کو بھی اتارا اس سے قبل انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر، اور اس نے فرقان کو بھی نازل کیا. بلا شبہ جن لوگوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ بڑا صاحب عزت ہے اور سزا دینے والا بھی. یقیناً اللہ سے کوئی شے مخفی نہیں، زمین میں ہو یا آسمان میں، اور وہ وہی ہے جو رحم مادر میں تمہاری جیسی چاہتا ہے تصویریں بناتا ہے. اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا زبردست ہے اور صاحب حکمت ہے. ان آیتوں پر گفتگو قدر تفصیل سے ہوئی تھی گزشتہ ہفتے، اور اب یہاں آخری دو آیتیں ہیں جن میں آیت نمبر 5 میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے کوئی شے مخفی نہیں، کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں، چھپی ہوئی نہیں، چاہے زمین میں ہو یا آسمان میں. اور یہ بات اسی لیے کہی گئی ہے کہ چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سورہ جو نازل ہوا تو اس میں زیادہ تر جو آیتیں ہیں، اور خاص طور پہ ابتدائی 80 سے زائد کچھ آیتیں، وہ اہل کتاب کے لیے، اور اہل کتاب میں بھی بطور خصوصی عیسائیوں کے تعلق سے ہیں، اور ان کے اعتراضات کے بہت سے جوابات اس میں دیے گئے ہیں. تو اب علم الہی کا یہاں ذکر ہوا، اور اس تذکرے کے بعد یہ فرمایا آیت نمبر 6 میں کہ وہ جس طرح چاہتا ہے تمہاری تصویر رحم مادر میں بناتا ہے. یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ یصورکم تمہاری تصویر بناتا ہے، اور قرآن مجید میں اس کے علاوہ بھی اللہ کو مصور کے نام سے یاد کیا گیا ہے، تصویر بنانے والا، مصور. تصویر بنانا اللہ کی جانب سے یہ اس کی عظمت، اس کی قدرت، اس کی شان، اس کی رفعت و بلندی، اور یہ کہا جائے کہ اس کی وحدانیت کی بہت بڑی دلیل ہے. شاید اسی لیے اس نے تصویر کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ ایک چیز ہے تخلیق، ایک ہے تصویر بنانا. تخلیق کا مطلب ہے کہ خلق کرنا کسی شے کو. تو اللہ تو خالق ہے، اور جگہ جگہ اس کا ذکر ہے کہ اللہ خلق کرتا ہے، کائنات کہ ہر شے اسی نے خلق کی ہے. لیکن یہاں اسی تخلیق کو ایک اور لفظ سے اور ایک اور تعبیر سے بیان کیا گیا ہے، اور وہ ہے یصورکم، تصویر بناتا ہے. کہاں؟ رحم مادر میں. سورہ زمر میں اسی مفہوم کو دوسرے انداز سے پیش کیا گیا ہے کہ یخلقکم فی بطون امہاتکم، وہ تمہیں تمہارے ماں کے شکم میں خلق کرتا ہے، خلقاً بعد خلق، ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق، تدریج، یعنی ایک تمہاری ایک شکل تھی، پھر دوسری بنی، پھر تیسری بنی. فی ظلمات ثلاث، اس کا کمال یہ ہے کہ جو تصویر بناتا ہے وہ 3 ظلمتوں میں، 3 تاریکیوں کے پردوں میں جو ہے تمہاری تصویر بناتا ہے. اسی مفہوم کو سورہ مؤمنون میں آیت نمبر 14 میں ذکر کیا گیا، اور تخلیق کے مراحل نطفے سے لے کر اور انسان کی ایک مکمل شکل ہونے تک 6 مرحلے بیان کیے گئے، اور اختتام میں یہ کہا گیا کہ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو ایک اور کسی اور تخلیق میں تبدیل کر دیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، پاک اور پاکیزہ ہے وہ ذات، اور مبارک ہے وہ ذات، صاحب برکت ہے وہ ذات جو بہترین خلق کرنے والی. رحم مادر میں تصویر کا تذکرہ، اگر آپ یہ سوچیں کہ تصویر جب مصور بناتا ہے تو کئی چیزیں ہیں لازم مصور کے لیے تصویر بنانے کے واسطے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی
تصویر بنانے والا اندھیرے میں تصویر نہیں بنا سکتا، یہ طے شدہ بات ہے۔ جتنے مصور ہوں گے اور اچھے مصور ہوں گے وہ روشنی میں تصویر بنائیں گے، اندھیرے میں، تاریکی میں تصویر وہ نہیں بنا سکتے۔ عام مصور میں اور اللہ میں یہی فرق ہے کہ اللہ وہ مصور ہے کہ جو اندھیرے میں، اور ایک اندھیرے میں نہیں، 3 ظلمات میں، 3 پردوں میں، اندھیروں کے شکم مادر میں انسان کی تصویر بناتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ مصور جب تصویر بناتا ہے تو وہ کسی ایک پیٹرن کو مختلف انداز سے پیش کر سکتا ہے، 100، 200، 300، 1000، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب اس کے ذہن میں وہ ڈیزائن ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک مخصوص اسپیس میں، جب وہ ایک مخصوص اسپیس میں ایک ہی پیٹرن پر ایک ہی انداز کا کوئی بھی ڈیزائن بنانا چاہے تو مختلف ڈیزائن بنا سکتا ہے، 1000 تک، 2000 تک، مطلب ایک لمٹ ہے اس کی جہاں پر جا کر اس کا قلم رک جائے گا اور کہے گا کہ اب میرے ذہن میں کوئی نئی تصویر نہیں آ رہی ہے اور پیٹرن یہی ہو۔ اللہ کی قدرت کا کمال یہ ہے کہ وہ تصویر جو شکم مادر میں بناتا ہے، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، بلینز لوگ، آدم سے لے کر آج تک جتنے لوگ پیدا ہوئے، 2 افراد کی تصویریں ایک دوسرے سے نہیں ملتی، ہر ایک کی صورت دوسرے سے جدا گانا ہے، جبکہ پیٹرن ایک ہی ہے۔ ناک ہوگی، یہ 2 آنکھیں ہوں گی، منہ ہوگا، اور ان کی جگہ بھی یہی ہوگی، اور اسپیس اور جگہ بھی اتنی ہوگی، یعنی کہ بہت بڑی کوئی جگہ ہو اور انسان کے پاس یعنی اس کا کینوس جو ہے وہ کچھ بڑا کینوس ہو، نہیں، اتنی ہی جگہ ہے، اتنے ہی ایریے میں اتنی تصویریں بنانی ہیں، اندھیرے میں بنانی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے اور اس کی عظمت ہے۔ اب آئیے ایک اور شے جو قابل غور ہے کہ تصویر بنانے کے بعد مصور تصویر کو جن چیزوں سے بچاتا ہے، اللہ انہی چیزوں سے یہ تصویر بناتا ہے۔ یعنی جو چیزیں تصویر کو ضائع کر دیتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں، مصور تصویر بنانے کے بعد پانی سے تصویر کو بچاتا ہے کہ پانی نہ لگ جائے تصویر کو، تصویر خراب ہو جائے گی۔ تصویر کو ہوا نہ لگے بہت زیادہ، ایسی جگہ نہ ہو کہ بس اس کو ہوا ہی لگتی رہے، تصویر خراب ہو جائے گی، آب و ہوا سے تصویر خراب ہو جاتی ہے۔ گرد و غبار نہ آئے مٹی سے، تصویر خراب ہو جاتی ہے۔ آگ کا کوئی شعلہ اس کو جلا نہ دے، تصویر ختم ہو جائے گی۔ چاروں چیزوں سے بچاتا ہے، اور اللہ انہی 4 عناصر سے انسان کی تخلیق فرماتا ہے: آگ، مٹی، ہوا اور پانی۔ ایک اور سب سے بڑی بات، شاید سب سے عجیب بات کہ یہ فطری طور پر انسان کر ہی نہیں سکتا وہ کام۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص، چلے ہم یہ کہیں کہ اندھیرے میں قلم چلا دے، کچھ نہ کچھ کر دے، اور بعد میں جب روشنی ہو تو وہ دیکھے کہ میں نے قلم اس طرح چلایا تھا اور یہ کچھ ڈیزائن بنا دیا، صحیح غلط جیسا بھی بنا۔ لیکن ایک نقطہ یہاں ایسا ہے کہ اس پر انسان غور کرے تو مصور تصویر اس طرح بنا ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور وہ کیا؟ تصویر ہر جگہ بن سکتی ہے علاوہ پانی کے، پانی پر تصویر نہیں بنائی جا سکتی۔ اللہ وہ ہے جو ایک قطرے میں، جو کہ پانی ہی کا ایک قطرہ ہے، اس سے انسان کی تصویر بناتا ہے۔ تو اللہ کا مصور ہونا اس کی عظمتوں کی دلیل ہے، اس کی قدرت کی دلیل ہے، اس کی حکمت کی دلیل ہے، اس کی صاحب عزت و کمال ہونے کی دلیل ہے۔ تو هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ ایک اور چیز یاد رکھیے، یہاں اللہ جو ہے تصویر تو بناتا ہے، لیکن جس کی تصویر بنا رہا ہے اس میں اس کی مرضی شامل نہیں ہے۔ کیف یشاء، جیسی وہ چاہتا ہے ویسی تصویر بناتا ہے، اس کی مرضی ہے جس کی جو تصویر یہی وجہ ہے کہ انسان کبھی نہ اپنی صورت پہ فخر کرے نہ کسی کی صورت کا مذاق اڑائے، اس لیے کہ نہ اس کا کوئی کمال ہے نہ اس کا کوئی نقص ہے، وہ یہ تو تخلیق ہے۔
یہ تو اللہ کی مرضی تھی کہ تم کو کیسا بنا دیا، اس کو کیسا بنا دیا، تم کو کیا معلوم کہ کیا اس کی مرضی تھی، کیا اس میں حکمت ہے کہ کس کو کیا بنا دیا۔ وہ ایک ایسا مصور ہے جس نے کیف یشاء، جیسی وہ چاہتا ہے تصویر بناتا ہے۔ لا الہ الا ہو، یہ دلیل ہے اس کے واحد و یکتا پروردگار ہونے کی، واحد معبود ہے اور صاحب عزت ہے، اور کیا مطلب حکیم ہے، یعنی جو کچھ بھی وہ کرتا ہے اور جیسی بھی تصویر بنا دے وہ حکمت کے مطابق ہوگی، اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ آپ کو نقص نظر آ رہا ہے لیکن اللہ کی تخلیق میں کوئی نقص نہیں ہے، وہ جو تصویر بناتے وہ بے نقص ہوتی ہے۔ اور ایک اور شے جو رہ جاتی ہے مصور کے حوالے سے اور تصویر کے حوالے سے، وہ ایک پوائنٹ ہے، جو تو بہت سی چیزیں ہیں لیکن یہ ایک اہم پوائنٹ یہاں رہ جاتا ہے تو ہم اس کو بھی بیان کر دیں آپ کے سامنے۔ جیسے کہ خود قرآن میں ایک اور جگہ ہے کہ هو الذی یصورکم فی الارحام، وہ تمہاری تصویر بناتا ہے رحم مادر میں، یہ اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے۔ تو رحم مادر میں جو اللہ تصویر بناتا ہے، تصویر بنانے والا جب کوئی ایک تصویر بناتا ہے تو اس کے گریجول لیولز اینڈ سٹیجز ہوتے ہیں تصویر کے۔ فرسٹ ٹائم کوئی بھی مصور تصویر بنائے گا اس میں کوئی نقص ہوگا، سیکنڈ ٹائم بنائے گا اس کا ہاتھ ذرا صاف ہو جائے گا، تیسری بار بنائے گا اس کا ہاتھ اور اچھا ہو جائے گا، 100 تصویریں بنانے کے بعد وہ ایک اچھا مصور ہو جائے گا، 1000 تصویر بنانے کے بعد وہ ایک پرفیکٹ مصور بن جائے گا۔ پرفیکٹ یعنی اس ہمارے معنی میں، ہمارے مفہوم میں ایک اچھا ماہر کہ صاحب اس نے تو ہزاروں تصویریں بنائی ہیں۔ تو کوئی بھی کمال ہو، کوئی بھی فن ہو، کوئی بھی علم ہو، جتنا انسان اس کو استعمال کرتا ہے اور جتنا یوز کرتا ہے، جتنی تمرین کرتا ہے، جتنے ایکسرسائز کرتا ہے، اتنا ہی اس کے علم میں، اس کے فن میں، اس کمال میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اللہ وہ مصور ہے کہ جو ان باتوں سے بہت بلند اور بالا ہے۔ اللہ وہ مصور نہیں ہے کہ وہ تصویر بناتے بناتے کچھ سیکھے، تصویر بناتے بناتے اس کے ہاتھ صاف ہو جائے نعوذ باللہ، اور پھر وہ بعد کی تصویر اچھی بنائے۔ اس کا کمال یہ ہے کہ اس نے پہلی ہی تصویر ایسی شاندار اور ایسی کامل بنا دی کہ اب اس کے بعد کوئی تصویر قیامت تک بناتا رہے گا لیکن اس تصویر کا جواب نہیں ہوگا جو اس نے پہلی تصویر بنا دی۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ تو پیغمبر اسلام پہلی تخلیق ہے اللہ کی۔ اب سوچیں کہ جب پہلی تخلیق اتنی مکمل ہے تو اب یہاں یہ تصور ہی ختم ہو گیا کہ ہم ایک عام انسان کو جو ایک عام مصور ہے اس کو نعوذ باللہ اللہ کی تصویر سے کمپیئر کریں۔ اللہ کی تصویر سے اس تصویر کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مصور سے کوئی تصویر اچانک اچھی بن جاتی ہے لیکن اس کے بعد پھر وہ تصویر نہیں بنا پاتا، ویسی بن گئی، بائی چانس اچھی بن گئی، تو شاید اللہ نے اسی لیے ایک بنانے کے بعد 12 اور بنائے کہ ایک کے بعد ایک ہم تصویریں ایسی بناتے ہیں کہ جو اعلیٰ ترین تصاویر ہیں۔ اور پھر آخر میں ایک بات یہ بھی کہہ دی جائے کہ عام مصور اپنے آپ کو اس طرح کا مصور تصور نہ کرے جس کی بات یہاں ہو رہی ہے۔ یصورکم، یا اللہ کو جب مصور کہتے ہیں اس کا مطلب وہ عام مصور نہیں، اس لیے کہ انسان جب کیسی بھی حسین سے حسین تصویر بنائے، تصویر بنا سکتا ہے، تصویر میں جان نہیں ڈال سکتا۔ اللہ کا کمال یہ ہے کہ وہ تصویر بناتا ہے اور تصویر کو جسم اور روح سے ملا کر بناتا ہے۔ بات تمام ہو چکی، لیکن جناب معصومہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ایک فرمان خطبہ فدق سے بہت قابل توجہ ہے، جو آپ نے توحید کا تذکرہ فرماتے ہوئے اسی ذیل میں ارشاد فرمایا ہے، ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلہ۔ دنیا کا مصور یا دنیا کا کوئی بھی باکمال انسان جب کوئی کام کرتا ہے، اپنا کوئی شاہکار پیش کرتا ہے، تو اس کے سامنے اس سے پہلے اس کی کوئی مثال ہوتی، کوئی اگزامپل ہوتا ہے، کوئی تصور ہوتا ہے پہلے سے،
اس اگزامپل کو سامنے رکھ کے وہ دوسری چیز بناتا ہے، ہو سکتا ہے اس سے بہتر بنا دے، لیکن کوئی اگزامپل سامنے ہوتا ہے۔ شہزادی فرماتی ہیں کہ وہ ایسا خالق ہے جس کے سامنے اس سے پہلے کوئی بھی اگزامپل نہیں تھا کہ کیا چیز کیسے بنائی جائے۔ دیکھیں آپ، یہ خطبہ فدق ہے اور شہزادی فدق کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ فدق ظاہراً لینے گئی ہیں لیکن توحید کی کیسی باریکیاں پیش فرما رہی ہیں۔ تو ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلها وانشاها بلا احتذاء امثلة امتثلها، اور سب سے بڑی بات یہ بھی آپ نے ارشاد فرمائی کہ کوئی شے بنانے والا جب بناتا ہے تو اجزاء سے بناتا ہے، جو چیزیں موجود ہیں ان سے بناتا ہے۔ اللہ وہ ہے کہ نتھنگنس سے بناتا ہے، عدم سے ایک شے کو وجود میں لاتا ہے، ایک چیز بالکل نہیں ہے اس کو لے آتا ہے، وہ ہے خالق، وہ ہے پروردگار، اس کو خالق کہتے ہیں۔ تم کسی چیز کو بنا کے خود کو خالق مت سمجھنے لگنا، اللہ وہ خالق ہے جو نہیں ہے اور ہے، ہو جائے، عدم سے وجود میں لانے والا، نتھنگنس سے ایگزسٹنس میں لانے والا، اور بغیر کسی مثال کے اس کو پیش کرنے والا پروردگار ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب یہ عظمت پروردگار ظاہر کرنے کے بعد اور اس سے پہلے کتاب کا ذکر کرنے کے بعد اب یہاں آیت اس طرح شروع ہوتی ہے، 7ویں آیت آل عمران کی، کہ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ پروردگار وہ ہے جس نے اے حبیب، اے نبی، اے رسول تم پر کتاب نازل کی۔ ایک بات عام طور پر لوگوں کی نظر اس پر نہیں جاتی، اسی مضمون کی آیت اس سے پہلے آئی ہے، یعنی یہی لفظ، یہی بات آیت نمبر 3 میں آپ دیکھیں تو اس میں ہے کہ نزل علیک الکتاب، اور یہاں پر کیا ہے؟ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہاں نزلہ ہے، یہاں انزلہ ہے، دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، دونوں کا مفہوم ظاہر ہے کہ دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، اور مفہوم وہی ہے کہ تم پر کتاب نازل کی، کہنا یہی ہے کہ تم پر اللہ نے کتاب نازل کی، لیکن وہاں نزلہ ہے، یہاں انزلہ ہے۔ اس پر مختلف آراء پیش کی ہیں لوگوں نے، لیکن علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان میں اور خاص طور پر سورہ انا انزلناہ کی تفسیر میں اس کی ایک توجیہ پیش کی ہے جو بڑی دلچسپ ہے، اور پھر اس پر کافی ارباب علم و فکر میں اور ارباب تحقیق میں اس پر کافی حد تک بحث اور مباحثہ کا سلسلہ جاری رہا اور ابھی تک ہے، لیکن انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا اور اس کی مثالیں دیں قرآن مجید کی مختلف آیات سے، اور کچھ دلائل پیش کیے جن کی تشریح کا اس وقت یہاں وقت نہیں ہے، لیکن اختصار میں انہوں نے یہ بات کہی کہ جہاں لفظ نزلہ استعمال ہو اس سے مراد ہے قرآن کا تدریجی نزول، اور جہاں انزلہ استعمال ہو اس سے مراد ہے دفعی نزول، بے ایک وقت نزول، اس لیے کہ قرآن دو طرح نازل ہوا، ایک موقع پر بے ایک وقت نازل ہوا قلب پیغمبر پر، اور پھر 23 سال کے عرصے میں جیسے جیسے حالات بنتے گئے حکم خدا آتا گیا کہ وہ آیت پڑھ کر سنا دو، وہ آیت پڑھ کر سنا دو، وہ آیت پڑھ کر سنا دو۔ اسی لیے سورہ انا انزل میں انزلنا استعمال ہوا، انزلنا، نزلنا نہیں کہا، انا نزلناہ فی لیلۃ القدر نہیں کہا، کیونکہ نزلنا تدریج ہے جو 23 سال میں نازل ہونا ہے، اور انزلنا ایک ہی رات میں نازل ہوا، آج رات میں ہم نے نازل کیا، تو پھر 23 سال میں کیا چیز نازل ہوتی رہی؟ اگر آج رات میں نازل ہوا قرآن تو 23 سال میں کیا ہو رہا تھا، وہ کیا چیز تھی؟ اس کو انہوں نے حل کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ قرآن مجید میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں قرآن کے لیے، ایک جو ہے تنزیل اور ایک انزال، تو جہاں تنزیل ہے وہاں تدریج ہے، جہاں انزال ہے وہاں دفعی نزول اس سے مراد، تو یہاں پر بھی دونوں کا تذکرہ گویا کہ انہی چند آیتوں میں ہو گیا۔ آیت نمبر 3 میں یہ بات کہی گئی کہ نزل علیک الکتاب، تم پر کتاب ہم نے تدریجی طور پر نازل کی، اگر ہم اس مفہوم کو لیتے ہیں جو علامہ طباطبائی نے پیش کیا، اور یہاں پر یہ کہا کہ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ پروردگار وہ ہے جس نے تم پر پوری کتاب بے ایک وقت نازل کی، اور یہ وہ کتاب ہے کہ منہ آیات محکمات، یہاں بڑی اہم بحث ہے اس آیت میں، اور آج ہماری گفتگو اسی پر ہونی ہے۔
هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، یہ وہ کتاب ہے جس میں دو طرح کی آیتیں ہیں. ایک وہ آیت ہے جس کو محکم کہا جاتا ہے، ایک وہ آیت ہے جس کو متشابہ کہا جاتا ہے. محکم کی جمع ہے محکمات اور متشابہ کی جمع ہے متشابہات. تو کچھ آیتیں اس میں محکمات ہیں، کچھ آیتیں اس میں متشابہات ہیں. محکمات کیا ہیں؟ محکمات سے مراد وہ آیتیں ہیں جو بالکل کلیئر ہوں، واضح ہوں، صاف ہوں، اور اس میں کسی تعویل و تشریح کی ضرورت پیش نہیں آئے. مثلا کہا جائے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو. اب اس میں کوئی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا پڑھنے کی بات کہی جا رہی ہے، بھئی نماز پڑھنے کی بات کہی جا رہی ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو. اب اس میں یہ کیا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بھئی زکوٰۃ دینے کو کہہ رہا ہے. آپ تفصیلات تو ہو سکتے ہیں کہ کیسے، لیکن الفاظ پر آپ کو کوئی بحث نہیں ہوگی. تشریح میں ہو سکتی ہے بحث ہو کہ بھئی کون سی چیز نکالیں اور زکوٰۃ میں کتنے دیا جائے، کس کو دیا جائے، وہ فقہی مسائل ہیں، وہ تشریحات ہیں. لیکن آپ کو لفظ کی تشریح کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ زکوٰۃ کے معنی ہی ہیں. زکوٰۃ ہے، اللہ کہہ کیا رہا ہے، سمجھ میں نہیں آیا اللہ نے کیا کہا. بھئی اللہ نے کہا کہ زکوٰۃ دو، سیدھی سیدھی بات ہے. تو محکمات وہ آیتیں ہیں کہ جو واضح ہوں، کلیئر ہوں، صاف ہوں، اور ان میں الفاظ ایسے استعمال کیے گئے ہوں کہ جن الفاظ کی تشریح کی ضرورت نہ ہو اور ہر انسان کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ بات کیا کہی جا رہی ہے. مثلا قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. اب اس میں آپ کیا بحث کریں گے، کیا مطلب اللہ ایک ہے؟ اللہ ایک ہے، ختم. اس میں کیا آپ کو پوچھنا ہے. لیکن ایک چیز ہے متشابہات. متشابہات میں ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ جس کی تشریح کی اور تعویل کی ضرورت ہے. وہ اتنے واضح نہیں ہوتے کہ آپ ان کو بغیر دقیق علمی بحث کے اور تحقیق و جستجو کے اور اس پہ زیادہ غور و فکر کیے آپ ایسے سمجھ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. مثلا ابھی چند دن پہلے آپ نے آیت الکرسی کی تلاوت فرمائی اور اس کی تشریح بیان کی. تو کیا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات، اس کی کرسی زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے. اب بتائیے، کرسی گھیرے ہوئے. اگر آپ اس کی تشریح نہ کریں، تعویل نہ کریں، تو آپ اس کے ظاہری الفاظ پہ نہیں جا سکتے. یہ متشابہ ہے، اس کو کہتے ہیں متشابہ. کرسی اللہ کی متشابہ ہے، یہ محکم نہیں ہے. محکم کا مطلب ہے کلیئر. اگر ہم اس کو کلیئر وے میں لیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی کوئی کرسی ہے ایسی جیسے ہمارے پاس ہوتی ہے. تو بہت سی آیتیں متشابہ ہیں اور بہت سی آیتیں محکم ہیں. متشابہ آیتیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مبہم اور ایمبیگوس آیتیں، اور ایسی آیتیں کہ جن کی تشریح کی ضرورت پیش آئے، یہ کون سی آیتیں ہو سکتی ہیں؟ تو یہ وہ آیتیں ہیں، خاص طور پر دیکھیں کہ جن میں عام طور پر ایسے احکام بیان کیے گئے ہیں جو انسانی عقل و فکر اور اس کی ذہنی رسائی سے بالاتر ہے. وہ جو احکام بیان کیے گئے ہیں ان کو کہتے ہیں متشابہ، اور جو ان کی ذہنی احساس، ذہنی اور فکری اور عقلی ادراک کے مطابق ہیں، ان سے مطابقت رکھتے ہیں. انسان سمجھ سکتا ہے، ان کو فیل کر سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے جن چیزوں کو. جو چیزیں اس کے بارے میں بیان کی گئی ہیں وہ چیزیں محکم ہیں یا واجبات ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں. یہ کرو، یہ مت کرو. یہ تو یہ مثلا یہ کہا کہ خون نجس ہے، خنزیر نجس ہے. اب اس میں کیا بحث کرنی ہے، کیا نجس ہے کیا نجس نہیں؟ نجس ہے، بات ختم ہو گئی. تو کچھ وہ مسائل اور معارف جو قرآن نے بیان کیے ہیں کہ جو انسانی عقل و فکر اور محسوسات کے دائرے میں آتے ہیں، جیسے اکثر واجبات و محرمات، تاریخی واقعات حضرت موسیٰ کے واقعات بیان کیے، حضرت ابراہیم کے واقعات بیان کیے، اور
کائنات اور تخلیقات اور آیات الہی کے تعلق سے بہت سی چیزیں، اللہ نے سورج بنایا، چاند بنایا، اب اس میں کون سی چیز مبہم ہے کہ جو ہم کہیں کیا چیز بنائی؟ سورج کس کو کہتے ہیں؟ بھئی اس کو کہتے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں۔ چاند کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ کہنے کی ضرورت ہے، آپ کو نہیں پڑے گی۔ تو ان چیزوں کا تذکرہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو انسانی عقل اور ادراک قبول کرتا ہے اور ان سے مطابقت رکھتی ہیں یہ باتیں۔ تو جو باتیں اس طرح کی بیان کی گئی وہ محکم ہیں، اور جو باتیں انسانی عقل و ادراک اور اس کی فہم اور اس کی ایبیلٹی سے بالا ہیں، وہ جو چیزیں ہیں وہ متشابہات میں۔ مثلا یہی جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا، یا یہ کہا کہ اللہ سب چیز، ہر چیز ختم ہو جائے گی، اللہ کا چہرہ باقی رہ جائے گا۔ اب چونکہ انسانی ادراک سے بالاتر ہے کہ اللہ کا چونکہ اللہ کے بارے میں اگر ذکر کرنا ہے یا اس کی قدرت کا ذکر کرنا ہے، ہماری عقل اور فکر اتنی کوتاہ ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے کہ ہم اللہ کو سمجھ سکیں۔ اب جو الفاظ اس طرح کے استعمال کیے گئے صرف اس کی قدرت کو سمجھانے کے لیے استعمال کیے گئے، اس کی عظمت کو سمجھانے کے لیے استعمال کیے گئے۔ اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سب کے ہاتھ پر ہے، تو اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اللہ کے الرحمن علی العرش استوى، رحمان جو ہے وہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، تو اللہ واقعی کیا عرش پہ بیٹھا ہوا ہے؟ بیٹھا ہوا ہے نہیں ہے۔ تو کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ جو ہماری عقل سے پرے ہیں، عالم غیب کی باتیں ہیں۔ ان غیب کی باتوں کو جو ہم نہیں سمجھ پاتے تو ہمارے لیے وہ بن جاتی ہیں مبہم، امبیگوس، وہ بن جاتی ہیں ہمارے لیے متشابہ۔ تو حالانکہ اب ایک چیز اور ہم بیان کر دیں کہ قرآن میں 2 آیتیں اور ہیں بڑی دلچسپ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ کے سامنے یہ بات آئے اور کوئی سوال کر لے۔ ایک تو سورہ ہود میں ایک آیت ہے اور ایک سورہ زمر میں ہے۔ سورہ ہود میں جو آیت ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے پورے قرآن کے لیے، تو ابھی تو آپ نے یہ سمجھ لیا نا کہ قرآن کی 2 طرح کی آیتیں ہیں، ایک محکم ایک متشابہ۔ اب سورہ ہود میں ایک اور بات کہی جا رہی ہے، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت، یہ قرآن وہ کتاب ہے جن کی تمام آیتیں محکم ہیں، تمام آیت، پورا قرآن محکم ہے۔ سورہ زمر میں ایک اور آیت ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، یہ پوری کتاب، پورا قرآن متشابہ ہے۔ پورا قرآن ایک متشابہ قرآن ہے، اس کی تمام آیتیں متشابہ ہیں کہ جس کو سن کے جو صاحبان ایمان ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہوا؟ 3 باتیں ہو گئی نا، قرآن اب 3 باتیں کر رہا ہے۔ ایک بات یہ کہ تمام آیتیں محکم ہیں، ایک بات یہ کہ تمام آیتیں متشابہ ہیں، اور ایک بات یہ کہ نہیں، کچھ آیتیں محکم ہیں کچھ آیتیں متشابہ ہیں۔ کیا ہے اصل مسئلہ؟ کیا ہے؟ تو اگر آپ غور کریں تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ اوریجنلی بات تو یہی ہے کہ کچھ آیتیں محکم ہیں کچھ آیتیں متشابہ ہیں، لیکن پہلے ہم مفہوم کو سمجھیں۔ محکم کچھ آیتیں کلیئر ہیں کچھ آیتیں کلیئر نہیں ہیں، کچھ آیتوں کی تشریح کی ضرورت ہے کچھ آیتوں کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو طے شدہ بات ہے۔ تو پھر وہاں کیوں کہا گیا کہ سب آیتیں محکم ہیں؟ نہیں، وہاں جو محکم کہا گیا وہاں محکم اس مفہوم میں نہیں کہا گیا جس مفہوم میں یہاں سورہ آل عمران کی آیت میں محکم لیا گیا ہے۔ وہاں محکم کا مطلب یہ کہ اس میں جو پورا قرآن شروع سے آخر تک ایسی آیتیں ہیں مضبوط کہ جن میں کسی طرح کی کوئی کمی، کوئی عیب اور کوئی جھول نہیں ہے۔ کوئی بھی آیت ہو، چاہے وہ جس کو ہم واضح آیتیں کہہ رہے ہیں یا غیر واضح آیتیں کہہ رہے ہیں، کوئی عیب نہیں ہے ان میں۔ اللہ نے اگر کہہ دیا کہ میں نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، تو اب اس میں کوئی جھول نہیں ہے، جملے میں مفہوم اس کا واضح ہے، پتہ چل جائے گا، چاہے وہ محکم ہو یا متشابہ ہو اس مفہوم میں آیت۔
تو یہاں جب اللہ نے کہا سورہ ہود کی آیت میں کہ تمام کتاب محکم ہے، یعنی پوری کتاب بے عیب ہے. جہاں کہا متشابہ ہے تو یہاں متشابہ سے مراد وہ متشابہ نہیں کہ جو غیر واضح نہیں، بلکہ شباہت سے ہے. یعنی شروع سے لے کر آخر تک جتنی آیتیں ہیں وہ ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، ہم آہنگ ہیں، ہارمنی ہے باتوں میں، کنٹرڈکشن نہیں ہے جو ہے قرآن کی باتوں میں. ایسا نہیں ہے کہ 23 سال میں جو کتاب تیار ہوئی ہو پوری شروع سے آخر تک 23 سال میں نازل ہوئی، اور ایک شخص جو ہے 23 سال میں کچھ آیتیں پڑھ کے سناتا اور کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی. اگر اللہ کی طرف سے نہ ہوتی تو ان میں کہیں نہ کہیں کوئی کنٹرڈکشن ضرور ہوتا، کنفلکٹ ہوتا. اس لیے کہ 20 سال پہلے ایک بات کہی تھی، اب 20 سال کے بعد انسان اسی بات کو کہنا چاہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے چینج کر دے، بدل دے، اور ایسا ہوتا ہے. لیکن ایک ہی رہنا اس بات کی دلیل ہے، اور یہی قرآن نے ایک جگہ کہا ہے کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ قرآن کسی اور کی طرف سے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے آتا تو اس میں بہت زیادہ تم اختلاف پاتے. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام آیتوں میں ہارمنی ہے، ہم آہنگی ہے. تو یہاں یہاں جو کہا ہے کہ پورا قرآن متشابہ ہے، اس سے مراد ہے کہ پورے قرآن میں ایک دوسرے سے مشابہت پائی جاتی ہے، اس کے مضامین میں، اس کے اسٹائل میں، اس کے کوئی بھی آیت آپ نہیں کہہ سکتے. آپ کسی شاعر کے کلام اٹھا کے دیکھیں تو آپ پڑھیں شروع سے آخر تک تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ شعر، یہ جو نظمیں ہیں اس نے شروع کے زمانے میں کہی ہیں. یہ نظمیں اس وقت کہیں جب وہ ماہر ہو گیا کہتے کہتے، اب یہ پختہ ہو گیا ہے، اس کا کلام میں پختگی آ گئی ہے. ایسا 23 سال میں آپ کو شروع سے لے کر آیتوں میں کہیں پر بھی نہیں ملے گا کہ یہ پہلی کی آیتیں ذرا سی کچھ کمزور ہیں بلاغت میں، بعد کی آیتوں میں ماشاءاللہ کچھ بہتر ہو گیا. ایسا کچھ نہیں. تو یہ مطلب ہے. لہٰذا اگر کبھی آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ بھئی یہ 3 باتیں کہی گئیں تو 3 باتیں نہیں کہی گئی ہیں. بات ایک ہی، محکم ہے اس اعتبار سے کہ بے عیب ہے، متشابہ اس اعتبار سے ہے کہ اس میں یکجہتی اور مفہوم کی مفہوم اور بلکہ مفاہیم و مطالب کی ہم آہنگی پائی جاتی ہے. اور یہاں سورہ آل عمران کی آیت جس پر ابھی ہم بات کر رہے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ آیتیں واضح ہیں، کچھ آیتیں واضح نہیں ہیں. اب ایک سوال رہ جاتا ہے، اور جلدی سے چند منٹ رہ گئے ہیں، ہم اس کے مفہوم کو آگے انشاءاللہ مکمل کریں گے. وہ یہ رہ جاتا ہے کہ بھئی ضرورت ہی کیا ہے، ضرورت ہی کیا تھی اللہ کو متشابہ آیتیں، جو امبیگوس آیتیں ہیں، اس کو پیش کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ساری آیتیں محکم ہوتی ہیں، ساری آیتیں سیدھی سیدھی ہوتی ہیں، کلیئر ہوتی ہیں، اور خدا خود کہہ رہا ہے کہ کچھ آیتیں کلیئر ہیں، کچھ نہیں ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ جن کے دل ٹیڑھے ہیں وہ صرف ان آیتوں کو لیتے ہیں، ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو آیتیں متشابہ ہیں، اپنے مطلب کی بات نکالنے کے لیے، ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تاویل، تاکہ فتنہ کریں، تاکہ فساد کریں، تاکہ شرارتیں کریں، اور تاکہ اپنے مطلب کی بات من مانی اس کی تعویل کر کے کہیں دیکھو قرآن یہ کہہ رہا ہے. تو ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اسی لیے تو اتنے فرقے ہو گئے آج مسلمانوں میں. تو بھئی اللہ کو یہ چاہیے تھا کہ سیدھے سیدھے تمام پورا قرآن سیدھا ہوتا، اور اس میں جو ہے متشابہ آیتیں نہیں ہوتی. تو اس کے بہت سے اسباب ہیں، جن میں سے 2 یا 3 اہم سبب اس وقت ہم جلدی سے بیان کر دیں گے. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہدایت ہے، کہ جو کہانیوں کی طرح نہیں ہے یا ہسٹری کی بک نہیں ہے. یہ ایک کتاب ہے جس میں بار بار قرآن نے خود کہا ہے افلا یتدبرون القرآن افلا تعقلون. کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں؟ تو اگر بالکل سمپل کوئی کتاب ہوتی ہے ایسی کہ آپ نے پڑھ لی اور چلے گئے، تو آپ کو وہ مطالب، وہ مضامین جو جتنی بار آپ پڑھتے ہیں قرآن کو اتنا آپ کو نئی باتیں اس میں ملتی ہیں، یہ بات نہ ہوتی اگر پوری کتابیں، مطلب پوری کتاب صرف نماز پڑھو زکوٰۃ دو. اب اس میں آپ کیا نکالیں گے؟ نماز جو ہے پڑھو زکوٰۃ دو. لیکن جب آپ کے سامنے ایسی آیتیں آتی ہیں کہ جن میں آپ کو غور کرنا پڑے تو پھر آپ کو زیادہ لطف آئے گا. ایک تو یہ وجہ ہے کہ تاکہ انسان عادی ہو اس میں غور کرنے کا، یعنی وجہ ہو سکتی ہے
کوئی کہہ نہیں سکتا یہ وجہ ہے، یہ تو اللہ ہی جانے کیا وجہ ہے، لیکن یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بلکہ شاید یہی وجہ ہے اور ہم اس کو تمام کر دیں گے، اوریجنل وجہ یہی ہے، یہی ہونی چاہیے، کیونکہ خود اس آیت میں جو راسخون فی العلم کا ذکر کیا گیا ہے وہ بات اس کو واضح کر دیتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ تاکہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کوئی انسان یہ نہ کہہ دے کہ اب میں معلم کتاب سے بے نیاز ہوں اور مجھے کسی کتاب کے پڑھانے والے کی ضرورت نہیں ہے اور کتاب میرے لیے کافی ہے۔ سب سے بڑی رد، سب سے بڑا جو ہے یہ مفہوم جو رد کرتا ہے اس دعوے کو کہ حسبنا کتاب اللہ، کتاب کافی ہے، قرآن مجید میں متشابہ آیتوں کا ہونا اور اللہ کا یہ کہنا کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور ان لوگوں کے جو علم میں اترے ہوئے ہیں، علم میں راسخ ہیں۔ یہ بات اسی میں کہی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پڑھو قرآن، مگر اس کو ذہن میں رکھنا کہ قرآن میں محکم آیتیں بھی ہیں، قرآن میں متشابہ آیتیں بھی ہیں۔ محکم آیتیں تمہاری سمجھ میں آ جائیں گی، متشابہ آیتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی جب تک راسخون فی العلم کے پاس تم نہیں جاؤ گے۔ تو راسخون فی العلم ہیں جن کو اللہ نے معین کیا، جن کو اللہ نے معلم کتاب بنا کر بھیجا ہے۔ تو اوریجنل وجہ اس کی یہ ہو سکتی ہے اور یہی ہے جو قرآن خود پیش کر رہا ہے کہ بھئی تاکہ تم ایسا نہ ہو کہ قرآن حاصل کرنے کے بعد کہ اب ہم کو نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب ہم کو امام کی ضرورت نہیں ہے، تم کو ہر وقت نبی اور امام کی ضرورت ہے۔ اور اسی کو خلاصہ کر کے پیغمبر اسلام نے پیش کیا تھا اور کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک چیز نہیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن چھوڑ رہا ہوں اور اہل بیت کو چھوڑ رہا ہوں، یہ دونوں ایک ساتھ رہیں گے اور قیامت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ اگر تم نے اہل بیت سے ہٹ کے قرآن کو سمجھا تو تم قرآن نہیں سمجھ پاؤ گے، تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے، جیسے کہ قرآن اس آیت میں کہہ رہا ہے۔ اور اگر قرآن کو چھوڑ کے تم اہل بیت کی طرف جانا چاہتے ہو تو اہل بیت تم کو قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ اہل بیت اللہ اور رسول کی جانب سے معین کیے گئے ہیں اور قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے۔ تو قرآن اہل بیت کی طرف پہنچاتا ہے، اہل بیت قرآن کی طرف لے آتے ہیں انسان کو۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ساتھ اگر انسان لے کے چلے تو وہ ہدایت پا جائے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔